صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق تھا، یہ ذوق تھا کہ جب بھی جہاں بھی اسلام پہ مال قربان کرنے کا موقع آیا ہے، صدیق نے عشق میں سب کچھ وار دیا ہے۔ ایک موقع تھا جب تبوک کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے جانثارو، تمہارے مال کی اسلام کو ضرورت ہے، جہاد کا موقع آ گیا ہے، اور اس لشکر کو جیش الاسرا کا لقب دیا گیا ہے، تنگی کا لشکر۔ فصلیں تیار ہونے والی تھی، گھروں میں اناج نہیں تھے، اور مالی حالت بڑی مسلمانوں کی کمزور تھی۔ اس منظر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دولت بھی کم تھی، سامان بھی کم تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت مال زیادہ تھا، اور عمر فاروق اس معاملے میں ہر وقت یہی چاہت رکھتے تھے کہ میں کسی موقع پہ ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، کوئی موقع مل جائے کہ جہاں میں قربانی ابو بکر سے بڑھ کے دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 100 اونٹ پیش کیے، بما ساز و سامان، 100 گھوڑے پیش کیے تبوک کے موقع پہ، اور 1000 اشرفیاں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈال دیں۔ اتنے میں بقیہ جانصار بھی آنے لگے۔ جب فاروق اعظم آئے تو اس انداز میں آئے تھے کہ گھر گئے، سارے سامان کو ڈھیر کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دیا، آدھا لے کے دربار نبوت میں آ گئے۔ جب پہنچے تو بڑے خوش تھے کہ بڑا سامان لایا ہوں، بڑا سامان لایا ہوں، آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ جب دربار نبوت میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا عمر ما بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ نصف لی و نصف لکا، یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ یہ حضرت عمر تھے، اتنے میں وہ مزاج شناس نبوت بھی آ گیا، ہائے ہائے، وہ عاشق صادق بھی آ گیا، فنا فی الرسول صدیق بھی آ گیا۔ منظر یہ تھا کہ جسم پہ کپڑے نہیں تھے، ایک بوری کا لبادہ جو ہے وہ ستر ڈھانپنے کے لیے ببول کے کانٹوں سے ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ لباس بھی اتارا ہوا تھا جو مال میں رکھا ہوا تھا، لا کے پیش کیا اور مجسمہ حیا بن کے بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ہائے ہائے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ جواب سنیے اور جھوم جائیے صدیق کے جواب پہ۔ صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ ما بقیت لأہلک۔ صدیق اکبر تڑپ گئے، کہنے لگے، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، گھر میں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ صدیق کی یہ کیفیت تھی کہ دیواروں میں ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے تھے، کوئی سوئی تو نہیں دیوار میں بچ گئی جو میرے گھر میں رہ جائے۔ سب کچھ لا کے جب دربار نبوت میں پیش کیا اور عرض کیا، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ جسم کے کپڑے بھی نہیں رکھے، وہ بھی لا کے آپ کے دربار میں پیش کر دیے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کے کہنے لگے، یا ابا بکر ان اللہ یقرؤک السلام ویقول لک اراضن انی فقرک۔ اے ابو بکر، تجھے رب سلام کہتا ہے، تجھے رب سلام کہتا ہے، اور پوچھتا ہے رب، ابو بکر بتا، اس فنائیت کے عالم میں، اس فقر کے منظر میں، اس قربانی کے عالم میں فقیر بن کے تو رب پہ راضی بھی ہے؟ ہائے ہائے، جب یہ پیغام رب کا پہنچا، ابو بکر تڑپ گیا، لیٹتے ہوئے کیفیت میں عشق کی کہنے لگے، انا ربی رازن، انا ربی رازن، انا ربی رازن۔ ہاں میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اتنا راضی ہوں کہ جتنا رب نے مجھے دیا ہے میں سب کچھ قربان کر دیا۔ ہائے ہائے، اللہ۔ ابھی حضور فرما رہے تھے کہ جبریل پھر کہنے لگے، اے صدیق،
تیرا لباس اتار کے ٹاٹ پہننے کی، یہ بوری پہننے کی جو مزاج بنا تھا، عادت بنا کے آیا تھا، جو تو سب کچھ لٹا کے آیا تھا، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں لباس صدیق پہن کے زمین پہ اتر جاؤ، دربار نبوت میں جاؤ۔ ہائے ہائے، اقبال تڑپا تھا، عاشق سیال کوٹی تڑپا تھا، مرد کلندر درویش سیال کوٹی۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے جب صدیق سے پوچھا نا مصطفیٰ کریم نے، ماں بقیدہ لأہلک، صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو صدیق نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اقبال کہتا ہے پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ صدیق ہے کہ جس نے سب کچھ مصطفیٰ کریم پہ قربان کر دیا تھا، حتیٰ کہ گھر لٹانا بھی صدیق نے سکھایا ہے کہ ذات رسول کا معاملہ آ جائے تو پھر گھر بھی نہیں رکھا جاتا، گھر بھی قربان ہے۔ میرے صاحبو، بدھ کا دن جو گزرا ہے آپ کا یوم وصال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام میں کنیت ہے ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی ہے پہلے آنے والا، سبقت لینے والا، پہل کرنے والا، اوائل والا۔ ابو بکر نے ہر کام میں سبقت لے لی، کلمہ پڑھنے میں سبقت، ہائے پہلے آنے والا۔ بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور علیہ السلام بچپن میں تھے تو حضور کا بچپن کا ساتھی بھی ابو بکر تھا۔ حضور لڑکپن میں تھے تو لڑکپن کا ساتھی بھی ابو بکر تھا۔ حضور جوانی میں تھے تو جوانی کا ساتھی بھی ابو بکر تھا۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے حضور تجارت کے لیے گئے تو تجارت کا ساتھی بھی ابو بکر تھا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھنے والا بھی ابو بکر تھا۔ حضور علیہ السلام سفر کے لیے جاتے تو سفر میں بھی پہلے ساتھ ابو بکر ہوتا۔ ہر معاملے میں ابو بکر نے سبقت حاصل کی ہے، حتیٰ کہ حضور مزار میں گئے تو مزار میں بھی حضور کے بعد پہلے ابو بکر گیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا۔